اہل ایمان کا طریقہ کار یہ تھا، اور یہ ہونا چاہیے مستقبل میں بھی، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو چاہے اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو، اسے آمنا و صدقنا کہنا پڑتا ہے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور میں ویسے ہی کروں۔ یہاں مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی تھے، حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، یا غالباً ابن ابی حضرت نام تھا ان کا۔ تو ان کا شاید کسی یہودی کے ساتھ کوئی تنازع تھا، غالباً کوئی 2 درہم یا 4 درہم کی بات تھی۔ تو وہ یہودی ان کے اوپر اپنا حق رکھتا تھا۔ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاملہ دریافت فرمایا تو ان صحابی نے اقرار کیا کہ میرے اوپر ان کا حق ہے۔ اس وقت ان کے پاس نہیں ہوگا دینے کے لیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ سے فرمایا کہ اس یہودی کو حق دے دو، یعنی اپنے بھائی کی طرف سے تم لوگ ادا کر دو، ان کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت جو صحابہ موجود تھے ان کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، لیکن کوئی حق دینے کے لیے اٹھا نہیں، کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اب یہ جو صحابی تھے جن کے اوپر حق تھا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا اتنا احساس تھا کہ اب اس کے اوپر عمل ہونا ہے، کہ یہ خود اٹھے۔ پلے تو کچھ نہیں تھا، پاس تو پیسے نہیں تھے، لیکن اٹھے اور یہودی کو اپنے ساتھ لیا اور بازار چلے گئے۔ اب ان کے جسم پر 2 چادریں تھیں اور ایک امامہ پگڑی باندھی تھی۔ جو پگڑی تھی وہ کم قیمت کی تھی، اور جو انہوں نے تہبند باندھا ہوا تھا وہ نسبتاً زیادہ قیمت کا تھا۔ تو انہوں نے اپنی وہ پگڑی اتار کر اپنا تہبند باندھا، اور اپنا تہبند اتار کر بازار میں مختلف لوگوں سے قیمت لگوائی۔ تو اتنی ہی قیمت لگی جتنا اس یہودی کا ان کے اوپر حق تھا، 4 درہم کی۔ تو انہوں نے وہ کپڑا یہودی کو دے دیا کہ یہ اتنی ہی قیمت کے برابر ہے جتنا تمہارا میرے اوپر حق ہے، لہٰذا تم یہ کپڑا لو اور اپنا حق پورا کر لو۔ اب یہ ایک سچے مومن کا طرز عمل تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے فیصلہ صادر ہوا کہ اس کا یہودی کو اس کا حق دو، تو انہوں نے پھر ہر ممکن طریقے سے اس کو اس کا حق دیا، چاہے اپنے جسم کے کپڑے ہی ان کو بیچنے کیوں نہ پڑے۔